نکاح کی مجلس مسجد میں ہونا برکت کا ذریعہ ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو سادہ رکھو، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ برکت والا وہ نکاح ہے جو سادگی سے ہو، سہولت سے ہو، اس میں رسومات نہ ہوں، اس میں اور خرافات نہ ہوں، ناچ باجا گانا نہ ہو، فضولیات نہ ہوں، تو نکاح برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ یہ نکاح وہ عمل ہے جو سارے نبیوں کی سنت ہے، اور قرآن پاک میں ہے زوجناہم بحور عین، جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حور عینہ سے نکاح کریں۔ تو بھائی نکاح کو ہم رواج دیں، سادہ رکھیں، سنت کے مطابق کریں، تمام رسومات سے ہم بچیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے اندر دینداری کو ترجیح دو، اور یعنی نام و نمود مال و دولت کی بجائے دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ دین کی برکت سے جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، کیونکہ ایمان والے کی برکت، ایمان والے کی ترقی بھائیو دین کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں یہ جوڑ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑتا ہے، یہ اللہ نے جوڑے مقرر کی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں محبت کی نظر سے تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر یہ مال دولت غلط جگہ دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو غلط نظر ڈالتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا دونوں پر لعنت برستی۔ تو اللہ کے حبیب نے بھائیو نکاح کی ترغیب دی، برائی کا راستہ جو ہے وہ روکا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، آپ کی سنت کے مطابق ہر عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت والا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، کیونکہ نکاح اتنا بڑا اونچا عمل ہے، نکاح کرنے والے کی عبادت کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 رکعت نماز جو بغیر شادی شدہ واٹھا بندہ جڑا ہے کل ہے اور 70 رکعت پڑھے کہ شادی شدہ والا 2 رکعت نفل پڑھے تو انہیں 2 رکعت افضل، کیونکہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ گھر والوں کی، بچوں کی ذمہ داری آ گئی ہے، بچوں کے نان نفقے کی خدمت کرنا، ان کے نان نفقے کا بندوبست کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے جو گھر والوں کا خیال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص یہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے لیتا ہے، گھر کے اندر نرمی، محبت، اکرام، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، گھر کے کام کاج کے اندر گھر والوں کا جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ عیب نہیں سمجھتے تھے، یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنا اونچی شان والا کہ میں چھوٹا جا پانی چا بھرے دا پیا، کوئی بکری دا کھیر دوندا پیا یا باہ پیا بھرے دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیب نہیں محسوس کرتے تھے، امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے بھی گھر والوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے۔ وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح اتنی بڑی اونچی عمل ہے جو ہم آج نکاح کی مجلس میں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا نکاح کے 2 اہم فرض ہیں بڑے بڑے، سب بھائی سن لیں۔ ایک تو ہے ایجاب و قبول، ایجاب اور قبول یہ ضروری ہے، ایک فرض ہے، یعنی یہ پہلا فرض ہے، اور دوسرا فرض نکاح کا کیا ہے؟ گواہی کی موجودگی۔ البتہ اس میں خطبہ جو مسنونہ پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، یا بعد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مسنون ہے۔ تو بھائی وہ حدیث میں عرض کرتا ہوں اور پھر نکاح پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکت سے، مسجد کی برکت سے انشاءاللہ اس نکاح کو بھی برکت والا فرمائے۔ تو حدیث کیا ہے؟ ایک دفعہ 3 صحابہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ کس لیے ہے؟ اس وقت خیر و قرون کا دور تھا، عبادت کا زیادہ رغبت تھی، نفلی نمازیں، روزے، فرض تو سبھی پڑھتے تھے، فرض چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، جیسے آج ہم فرائض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو بھائی بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ تو بہرحال 3 صحابہ آئے، ان میں عبادت کا بڑا شوق تھا، تو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی موجود تھی۔ انہوں نے پوچھا پردے سے کہ اماں جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں؟ کہا جی نہیں ہے، گئے ہیں باہر تشریف لے گئے۔ تو آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی زیادہ فکر ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اکٹھی کریں، اعمال زیادہ کریں، عبادتیں زیادہ کریں، تو ہم نبی علیہ السلام کے پاس یہ ایک وعدہ معاہدہ کرنے آئے ہیں
ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، آج کے بعد ساری زندگی میں روزہ رکھے گا، نفلی روزہ۔ رمضان شریف کے روزے تو ویسے فرض ہیں، اس نے یہ کہا کہ ساری زندگی میں نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے یہ وعدہ کیا کہ بھئی زندگی تھوڑی ہے، آج کے بعد میں فرض نمازیں تو 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن میں ساری رات عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ تو سمسانا ساری رات عبادت ہے دوسرے ساتھ، جو زندگی تھوڑی ہے، وال موقع ملے نہ ملے، موت کے بعد تو سارا ہماری بات میں دیکھا تھا۔ تیسرے نے کیا کہا کہ نکاح شادی میں بندہ جب مشغول ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی فکر، نان نفقے کی فکر، روزی کمانے کی فکر، محنت مزدوری کی فکر ہو جاتی ہے، نہ حسن بال بچی تو نہ کماؤنا حسن۔ آج کے بعد میں ساری نکاح نہیں کروں گا، سارا دن رات کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا۔ اب یہ میں حدیث سنا رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے حبیب دنیا کے اندر رحمت بن کے آئے، داعی اللہ بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے۔ آپ نے امت کو اعتدال والا سبق دیا، درمیانہ اعتدال، میانہ رمی، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ دو ایک طرف پہ ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا دین سکھایا ہے، شادی، غمی، کاروبار، لین دین، سارے معاملات سکھائے ہیں۔ دین صرف نماز تک محدود نہیں ہے، یہ مسجد تک نہیں ہے۔ دین 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ خیر، یہ صحابہ 3 باتیں کہہ کے چلے گئے، سمجھتے پہ نا غازی ذرائع دالیات تہار کہیں اپنا وحیدہ صحیح تھا، اپنی جانے سمجھو نا سارا پوچھا اچھا کرے دے گا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں آپ کے صحابہ آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ کہ وہ یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے آئے تھے، آپ کو گواہ بنانا تھا۔ کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا، فرضی روزے کے علاوہ نفلی روزے۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا کہ عبادت خلل نہ آئے۔ اللہ کے حبیب جلال میں آپ کا وہ چہرہ متغیر ہو، خبردار ایک امت کو انتظار بلاؤ۔ ہاں تینوں آ گئے، تم نے یہ بات کہی ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے اس لیے کہی ہے، آپ نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ دیکھو میں روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، نفلی روزہ، یعنی امت کو آپ کو یہ سختی نہیں، تو سب کہیں ٹائم نفلی رکھ بھی دا، کہیں ٹائم چھوڑ بھی دا، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں رمضان کے روزے تو فرض ہے، ہاں رات کی عبادت تمہاری، والے نفس کا علیہ کا حق کا، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر ہے، تمہاری جان دے تو سے حق ہے، اے نہ جو ساری رات ہی کو جگواؤ تے کو سکون ہی نہ دیو، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ لہذا دیکھو میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، میری سنت تمہارے لیے نمونہ ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، جان کا بھی حق ادا کرو، رحمان کا بھی حق ادا کرو۔ اور تیسرے کو کہا خبردار، تم نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، خبردار نکاح میری سنت ہے۔ دیکھو میں نے یہ 9-11 ازواج مطہرات تھی آپ کی، 9 وقت آپ حیات تھی، تو میں نے اتنے نکاح کیے ہوئے ہیں۔ دیکھو نکاح ہے دے نال بھی عبادت کی سکتی ہے، ایک رب والا بھی نکاح ہے پائے جو میں عبادت نہ کر سکتا ہوں، تیجے جی میں کہا نہیں نکاح میری سنت ہے، کیونکہ نکاح کرنے سے جو ہے وہ بھائیو کیا ہے عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میاں بیوی حق حقوق ایک دوسرے کے ادا کرتے ہیں، وہ بھی ان کی عبادت ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اس نکاح کو برکت والا بنائے۔ یہ چند حدیث میں نے نکاح کے فضائل میں کچھ عرض کر دی، آپ سب بھائی خطبہ نکاح کا جو شروع میں مسنون خطبہ ہے وہ سنیں گے، پھر جب وہ قبول کرائیں گے اور آخر میں دعا ہوگی، اور پھر دلہا کو جو ہے آپ حضرات مبارکباد دیں گے، چھوارے وغیرہ بھی جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ خطبہ سنیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن
الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لحسبها، لمالها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دولہا قریب آ جائیں تھوڑے. تو یہ ایجاب ہم کریں گے. پہلے بطور برکت کے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ برکت کے لیے کہا جاتا ہے. تو دونوں دولہا دو نکاح ہیں، تو دونوں ایک دفعہ کلمہ طیبہ جیسے ایمان کی تازگی ہوتی ہے وہ سنائیں گے. دونوں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شکیل احمد آپ کو سے جاب کریں. محترم بھائی غلام نبی کی صاحبزادی بانو بی بی کا نکاح بائے بس 10 مرلہ زمین کے آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. زور سے کہیں قبول. ہاں. محترم بھائی غلام نبی کی صاحبزادی بانو بی بی کا نکاح بائے بس 10 مرلہ زمین حق مہر کے آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. محترم بھائی غلام نبی صاحب کی صاحبزادی بانو بی بی کا نکاح بائے بس 10 مرلے زمین حق مہر دیتے نال کر دیتا. تم کو اپنے نکاح قبول کیتا. بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. عمران بچی کا نام بتائیں. شبنم بی بی. غلام سرور صاحب کی صاحبزادی شبنم بی بی کا نکاح بائے وقت 10 مرلہ زمین حق مہر کے آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. محترم بھائی غلام سرور صاحب کی صاحبزادی شبنم بی بی کا نکاح بائے وقت 10 مرلہ زمین حق مہر کے آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. محترم بھائی غلام سرور صاحب کی صاحبزادی شبنم بی بی کا نکاح بائے وقت 10 مرلہ زمین حق مہر دیتے نال کر لیتا. تم کو اپنے نکاح قبول کیتا. بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. دعا مانگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ اس نکاح کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ تیرے گھر مسجد کے اندر یہ نکاح سادگی سے ہو رہا ہے، اس میں خیریں برکتیں عطا فرما. زوجین میں محبتیں اور الفتیں عطا فرما. اے اللہ نیک اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا. دونوں خاندانوں میں آپس میں محبتیں اور برکتیں عطا فرما. ہر شر فتنے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام امت مسلمہ کو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. بے جوڑ جو جوڑے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے بہتر جوڑ پیدا فرما. اے اللہ نکاح کی سنت کو عام فرما. بے حیائی برائی اور بدکاری کو ختم فرما. برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم. مبارک بھائی.